الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ساری امتوں کے لیے سجدہ تعظیمی جو ہے وہ حلال تھا۔ ہماری امت کے لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ تعظیمی جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے، تو کوئی مسلمان جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ عقیدت سے جو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات پر بھی پکے ہو جانا چاہیے، چونکہ دیکھنے والے کو شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ سجدہ تعظیمی تو نہیں کر رہا۔ نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ یہ کہ آخر کسی دور میں اجازت تو رہی ہے نا، اس امت سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کچھ دور اقدس میں اجازت دی ہے، لیکن بعد میں آپ نے منع کر دیا۔ خانہ کعبہ کے صحن مقدس میں، حرم میں منع کیا۔ بعض امور ایسے ہیں جن کو کسی شریعت میں بھی جائز نہیں کیا گیا۔ مثلا شرک ایک ایسا فعل ہے جس کی مذمت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام نے کی اور اسے حرام اور باعث کفر بتایا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا، اگر اس سجدے میں اشتباہ شرک ہوتا تو خدائے کریم اسی وقت اس کو حرام قرار دیتا۔ تو معلوم یہ بات ہوئی، چونکہ اللہ تعالیٰ برادران یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت سے آگاہ تھا کہ وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو معبود سمجھ کر سجدہ نہیں کر رہے بلکہ صرف اظہار تعظیم کر رہے ہیں، اس لیے انہیں ایسا کرنے سے نہیں روکا گیا۔ معلوم ہوا کہ سجدہ تعظیمی اور چیز ہے اور سجدہ عبادت اور چیز ہے۔ سجدہ عبادت کسی امت کے لیے بھی حلال نہیں قرار دیا گیا۔ سجدہ تعظیمی کسی زمانے میں حلال تھا، جیسا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے کیا، ہماری امت کے لیے وہ بھی حرام ہے۔ اسی سجدہ کا ذکر قرآن مجید نے بھی ان الفاظ میں فرمایا ہے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور آپ یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اوپر بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر، اور وہ گر پڑے آپ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ تو سابقہ شریعتوں میں اس کا جواز ثابت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ بہرحال لفظ سجدہ سے اس قدر بدکنا کرین عقل مندی اور انصاف نہیں، اس لیے کہ اگر یہ سجدہ آج حرام ہے تو کل تک تو جائز بھی رہ چکا ہے۔ بقول غالب گو وہاں نہیں، یہ وہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت سے دور سی۔ کعبے سے بھی ان بتوں کو بھی نسبت سے دور کی۔ مقصد یہ ہے کہ جو پرویز صاحب اور ان کے ہم عقیدہ ہم مشرب لوگ اتنے فکر مند نہ ہوں۔ موجودہ دور کا انسان ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بیدار ہو چکا ہے۔ وہ یقیناً جانتا ہے کہ سجدہ کسے کہتے ہیں اور اس کے لائق حقیقی طور پر کسی کی ذات عالی ہے، اور آج کل کے مریدین بھی اتنے عقل سے پیدل نہیں ہیں کہ وہ سجدہ اور بوسہ کے درمیان تمیز نہ کر سکیں۔ لیکن چونکہ خوش عقیدگی کی گہمہ گہمی میں اس کا خدشہ رہتا ہے کہ کوئی مرید عقیدت کے جوش میں حدود شریعت سے تجاوز نہ کر جائے، اس لیے شرعی فتویٰ اسی پر ہوگا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ عبادت کا تو قطعی طور پہ جائز نہیں کسی امت میں، لیکن تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں، حرام ہے، منع ہے۔ لیکن مقدس مقامات و آثار کا بوسہ لے لینا بھی جائز نہیں، ناجائز نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ عقیدہ سے لے لیتا بوسہ، سجدے والی پوزیشن نہ بنائے کسی صورت میں بھی۔ مثلا اگر کوئی شخص اپنے والدین یا استاد یا اپنے شیخ اور پیر کے ہاتھ چوم لیتا ہے تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ سب لوگ چومتے ہیں، بچوں کے سب لوگ چومتے ہیں۔ اسلام کو اتنا تنگ مت کیجیے، اس کا ثبوت احادیث میں موجود ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم بعض اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ منہ چوم لیا کرتے تھے، چومتے تھے۔ اگر یہ عمل قابل اعتراض تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت اس کی ممانعت کر دیتے۔ جلدی جلدی کیا ہے چونکہ یہ آخری بھی تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم جواز دست بوسی اس کو پھر آگے شروع کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ ہی
محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔